السلام علیکم دوستوں. ابھی میں یہ اپنے بال بنا رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشینری کو کتنا کمپلیٹ بنایا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ پہ نکلے. روایت ہے، ایک مستند کتنی ہے اللہ جانتا ہے. تو سوچنے لگے کہ راستے میں کیا کچھ کام آئے گا. بہت دور تک انہیں جانا تھا، بڑا لمبا سفر تھا، کچھ ویرانے تھے، سب کچھ عجیب صورتحال تھی. لیکن سوچا کہ کیا کیا ساتھ لیتا جاؤں. تو سوچا سارے کام ہی انہوں نے دیکھا کہ ہو جائیں گے اسی طرح سے. بس ایک کٹورا پانی کا لے لیا. تو وہ کٹورا پانی کا لے لیا، ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے. ایک اور شخص بھی پانی پینے آ گیا تو اس نے ایسے ہاتھوں کا کٹورا بنا کے پانی پینا شروع کر دیا. تو وہ کٹورا بھی پھینک دیا. انہوں نے کہا نہیں، اسی طرح مکمل ہے. اب کیسے کیسے استعمال ہونی ہے چیزیں، یہ ایک سوال ہے یا ایک سمجھ کی بات ہے. بہرحال میری سمجھ میں تو نہیں پوری طرح آ رہا، لیکن بات اچھی لگی مجھے، آپ سے شیئر سوچا کر لوں. تو دوستو، 5واں باب دور نہ کرنا نابلٹ کا، یا افسانہ ڈیلٹا، سٹوری نائٹ کا 5واں افسانہ. ڈیلٹا. کبھی اماوس کی گمبھیرتا چاندنی کو کسی پراسرار اور پرسکون اثر میں سمیٹ لیا کرتی تھی، مگر اب وہ اس سے اکتانے لگی تھی. اس کا سبب سلمیٰ کے مسلسل آنسو تھے جو چاندنی کے مستقبل کے بارے میں سوچ سوچ کر بہتے رہتے تھے. یوں تو سلمیٰ کی بہن کے بیٹے راشد سے بات تقریباً طے ہو چکی تھی، مگر اپنے زندگی کے ساتھی کے طور پر ایک دو اور نام بھی اس کی بصارت کی سکرین پر آ جایا کرتے. اب وہ صرف راشد کے نام پر ٹک کر سوچنا چاہتی تھی. راشد کو چند دن بعد ایک بہت اچھی ملازمت کے لیے انٹرویو پر جانا تھا. وہ اس کی اپنے تئیں بھرپور تیاری بھی کر چکا تھا. ایک اور لڑکا جسے راشد نہ جانتا تھا شارٹ لسٹ ہوا تھا. اس کا نام رضا تھا اور چاندنی اسے جانتی تھی. وہ عوامل فطرت میں کچھ یوں الجھا اور ڈوب گیا تھا کہ معاشرے سے اس کا عملی رابطہ کمزور ہو کر رہ گیا تھا. اب یہ چاندنی ہی تھی جس کی وجہ سے وہ ان کمزور رابطوں کو مضبوط کرنے پر آمادہ ہو رہا تھا. انٹرویو سے پہلے رضا سمندر کے کنارے بڑے بڑے پتھروں سے بنائے گئے اس راستے پر چل رہا تھا جو قریباً 200 میٹر تک پانی کے اندر تک چلا گیا تھا. اس کی اونچائی اس وقت پانی کی سطح سے 11-12 فٹ اونچی تھی. اس پر چلتے ہوئے رضا کا دھیان عملاً اپنی فکری توانائی سمیت اپنے توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی جانب منتقل ہو گیا، اور خیالات کا سابقہ ارتعاش ریڈیائی سالموں کی طرح یوں ٹھہر گیا جیسے کسی کشش کے اثر کا احاطہ یکدم سکڑ گیا ہو. وہ پتھروں والی ختم ہوتی ہوئی سڑک کے آخری حصے پر ایک پتھر پر بیٹھ گیا. ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لی. وہ کچھ نہ سوچنا چاہتا تھا. اس نے کچھ نہ سوچا، مگر تھوڑی ہی دیر میں خیالات کا ازدحام اس کے ذہن میں ایک سنسناہٹ بن گیا جس میں مختلف قسم کی سنسناہٹیں ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں. پھر وہ سب ایک دوسرے میں یوں گھل مل گئیں کہ ہلکے خاموش لرزے میں رہنے کے بعد ایک خاموش بے کیف مگر پرسکون کیفیت میں تبدیل ہو گئیں. اور پھر وہ اس حالت کو پا گیا جہاں ایک نقطے پر مرکز پر سوچ کر دھارے امٹنے لگتے ہیں. اس کے بعد رضا کے لیے قدموں تلے پتھر کی طرح کا بوجھ تھا جو اگلے سفر کے لیے اس کے لیے ناقابل فہم تھا. وہ اس کیفیت سے اکتانے سے زیادہ گھبرا گیا اور آنکھیں کھول دیں. اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ سوچ کے وہ دھارے ذہن اور قدموں کے درمیانی وجود سے لا تعلق ہو جائیں گے تو خیالات کے دھاروں کا سفر کیسا ہوتا ہے. وہ وہاں سے اٹھ کر واپس ساحل کی طرف آنے لگا.
لمحے بھر کو اسے یوں لگا ساحل کی خشک ریت سے چاندنی آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ راشد بھی انٹرویو کی غرض سے اسی شہر میں آ چکا تھا اور ساحل سمندر پر رضا کی نیم دیوانوں کی طرح حرکات کو بلا جواز دیکھے جا رہا تھا۔ رضا راشد کو نہ جانتا تھا اور نہ ہی اس کا دھیان اس کی طرف تھا۔ دونوں انسان کی داخلی کہکشاؤں کو خوابیدہ ستاروں کو جگانے سے متعلق درسگاہ میں استاد کی اسامی کے لیے امیدوار تھے۔ اگلے روز راشد ایک کوٹھی کے باہری کمرے میں جو گیٹ کے ساتھ ہی یہ خوبصورت باغیچہ میں کھلتا تھا اکیلا خاموش بیٹھا تھا۔ سامنے اس کمرے کا دروازہ تھا جہاں راشد سے پہلے آخری انٹرویو ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لگ بھگ راشد کی عمر کا ایک لڑکا کمرے سے نکلا اور راشد کو سلام کیے بغیر سر جھکائے خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ وہی تھا جسے راشد نے کل شام ساحل پر دیکھا تھا۔ اسے کمرے سے نکلے دیکھ کر اس کی نظر پلٹی ہوئی تھی کہ انٹرویو والے کمرے سے ایک شخص نکلا۔ عمر تقریباً 50 سال، گھنے بال، کشادہ پیشانی، گھنی بھویں اور آنکھیں قدرے باہر کو یوں نکلی ہوئیں کہ جیسے آنکھیں ان سے بوجھل ہو رہی ہوں اور وہ زمانے کو ایک قدم بڑھ کر بھووں کا بوجھ نظر انداز کر کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جیسے آنکھیں ان سے بوجھل ہو رہی ہوں اور وہ زمانے کو ایک قدم بڑھ کر بھووں کا بوجھ نظر انداز کر کے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں پھر ذوق ہوں، اس شخص نے کرسی گھسیٹتے ہوئے راشد کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور آپ راشد ہیں نا؟ راشد بہت دیر تک پھر ذوق کے متانت بھرے لہجے کو سنتا اور یوں جواب دیتا رہا کہ جیسے ایک مدت کے بعد یا شاید پہلی بار اتنی خوبصورت اور پرسکون احساس والی گفتگو سننے کا اسے موقع ملا تھا۔ گفتگو جاری رہی، بحث بھی ہوئی، چائے بھی پی گئی اور آئندہ ملنے کی امید اور خواہش پر دونوں نے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ دفتر سے نکلنے کے بعد راشد نے اپنے انٹرویو کا جائزہ لیا۔ وہ کوئی ایسی واضح وجہ تلاش نہ کر سکا کہ وہ ضرور یہ ملازمت حاصل کر لے گا، اور نہ ہی یہ کہ اسے مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہی خیالوں میں الجھا ہوا اور قریب ہی ایک پارک میں چلا گیا۔ قریب کے بینچوں پر لوگ بیٹھے تھے۔ ذرا دور ایک بینچ کے کونے پر خالی حصے کی طرف کوئی پشت کیے سگریٹ پی رہا تھا۔ راشد دوسرے کونے پر خاموشی سے جا بیٹھا۔ راشد نے دوسرے کونے پر بیٹھے شخص کی طرف غور کیا۔ وہ وہی لڑکا تھا جو انٹرویو دے کر راشد سے پہلے نکلا تھا۔ راشد کو بیٹھے چند سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ دوسرے کونے پر بیٹھے شخص نے مڑ کر راشد کو دیکھا، پھر اپنی انگلیوں میں دبائے سگریٹ کو۔ آپ کو میرا سگریٹ پینا برا تو نہیں لگے گا؟ جی نہیں، قطعاً نہیں، راشد نے فراخ دلانہ کہا۔ آپ فرزوق صاحب سے مل کر آ رہے ہیں؟ انہوں نے مجھے ملازمت کے بارے میں یقین نہیں دلایا۔ میرا نام رضا ہے۔ اور آپ راشد؟ اس نے ایک نظر غور سے راشد کو دیکھا اور دوبارہ کمر موڑ کر کچھ یوں بیٹھ گیا کہ اب اجنبیت کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ اگلا سوال راشد کو سوچنا پڑ رہا تھا، کیونکہ راشد کے سوچے گئے دوسرے سوال کا جواب تو اس نے خود ہی دے دیا تھا اور اس پر وہ مطمئن بھی تھا۔ اور ہاں، انہوں نے مجھے مایوس بھی نہیں کیا، رضا نے اچانک خود ہی کہہ دیا۔ شاید کوئی سفارش، کوئی رضا کا تعلق فرزوق سے؟ راشد سوچ رہا تھا۔ میں فرزوق صاحب کو بالکل نہیں جانتا تھا، عجیب آدمی ہیں۔ رضا نے جیسے پہلے راشد کے خاموش تکلم کو سن لیا تھا، پھر راشد نے باتوں ہی باتوں میں اس کے مطالعے کے معیار اور مقدار کا اندازہ کرنے کے لیے بہت سے سوال جواب کیے، اور خوشی خوشی دونوں ایک دوسرے کو الوداع اور گڈ لک کہہ کر جدا ہو گئے۔ اگلے دن ان دونوں میں سے ایک کو منتخب ہو جانا تھا اور دل ہی دل میں راشد رضا کو ایک ناکام امیدوار قرار دے چکا تھا۔ 2 دن بعد راشد چاندنی سے ملا تو وہ اسے تسلیاں دینے لگی اور اسے یقین دلانے لگی
کہ اس کی موجودہ ملازمت بھی ایک باعزت روزگار ہے جس سے باعزت زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو رضا کو اس کی پسند کی نوکری مل گئی۔ چاندنی یہ سوچ کر خوش تھی، مگر وہ تو ملازمت نہ کرنا چاہتا تھا اور نہ ملازمت کرنے کا مزاج رکھتا تھا۔ وہ یہ سوچ کر کچھ متذبذب ضرور تھی۔ راشد کے چلے جانے کے بعد یہ سوال چاندنی کو زیادہ پریشان کرنے لگا۔ راشد جاتے جاتے اسے یہ بھی بتا گیا تھا کہ رضا پھر ذوق کے ساتھ پہلے پروجیکٹ پر شمالی پہاڑوں کو جا رہا تھا۔ اس سے رابطہ بھی منقطع ہو چکا تھا اور اب ملاقات ہونے کا بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ ریل کے ذریعے اپنے شہر جاتے ہوئے پھر ذوق کی چند باتیں اس کے ذہن میں اس کی ناکامی کی وجہ بن کر گونجتی رہیں۔ انٹرویو کے بعد اس دن راشد ان باتوں کو نہ سمجھ پایا تھا۔ ہاں تو راشد میاں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے علم کے بوجھ اور زوم سے خود کو آزاد کر کے کچھ اپنا سوچ پائیں، کچھ اپنا کہہ پائیں؟ راشد کو یہ سوال کر کے پھر ذوق نے اس کی آنکھوں کی تہہ تک دیکھ لیا تھا۔ تب راشد چند ثانیے جواب سوچتے ہوئے خاموش رہا تھا۔ پھر ذوق راشد کی آنکھوں کی تہہ میں سمندر کی بے قرار لہروں پر غور کرنے لگا، جن کی آغوش میں کوئی سفینہ پھر ذوق کے سوال کا جواب بن کر جن کی آغوش میں کوئی سفینہ پھر ذوق کے سوال کا جواب کا پیامبر بن کر آتا نظر نہ آیا تھا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں کہ پھر ذوق راشد کی آنکھوں کی تہہ میں سمندر کی بے قرار لہروں پر غور کرنے لگا، جن کی آغوش میں کوئی سفینہ پھر ذوق کے سوال کے جواب کا پیامبر بن کر آتا نظر نہ آیا تھا۔ پھر ذوق نے ان آنکھوں کے سمندر کی فضاؤں میں دیکھا۔ دور خلاؤں میں البرٹ روس کی طرح کے پرندے لہروں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب تک وہ لہروں کے قریب پہنچیں، شاید کوئی سفینہ بھی ادھر کا رخ کر لے، شاید، مگر ہمیں تو اس سے پہلے سفر شروع کرنا ہے۔ پھر ذوق نے اسی لمحے رضا کو منتخب کر لیا، مگر بعد ازاں پھر ذوق کو ایسا ضرور محسوس ہوا کہ اسے دو فاصلوں پر بہنے والے دریاؤں کے ایک جگہ مل جانے کی خواہش پیدا ہونے لگی ہے کہ وہ ایک ہو کر سمندر کا رخ کریں۔ اسے دو فاصلوں پر بہنے والے دریاؤں کے ایک جگہ مل جانے کی خواہش پیدا ہونے لگی ہے کہ وہ ایک ہو کر سمندر کا رخ کریں۔